نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی چند باتوں کو واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو واضح فرمایا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گزشتہ انبیاء کے لیے تھیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اوامر ہیں، احکام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے جاری رکھا۔ جب اللہ رب العزت امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے کسی حکم کو جاری فرماتا تو اس حکم کو جاری اور تسلسل دینے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کو سمجھیں۔ ارشاد فرمایا وجدناہم ہدی، ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ جو لوگ کہف کی غار میں جانے والے نوجوان تھے ان کے لیے نور ہدایت کو زیادہ کر دیا، اور آگے فرمایا وَرَبَطْنَاهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کو اپنی خاص تجلیات اور نور اور فیض سے اپنی بارگاہ کے ساتھ مربوط کر، یعنی ہدایت بھی زیادہ دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر بندے کو حسب حال، حسب عمر، حسب تجربہ، حسب زندگی ہدایت کی کیفیت الگ الگ ملتی ہے۔ ایک دوسرا، جس طرح ہدایت الگ الگ ملتی ہے اسی طرح ہر بندے کی طبیعت الگ الگ اللہ کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں تاکہ بات کو تہ تک سمجھنا آسان ہو جائے، وہ یہ کہ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے مگر مومن نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ اب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا گویا اس کے اندر ایمان بھی داخل ہو گیا۔ قرآن اس بات کا انکار کرتا کہ کلمہ پڑھ لینے سے آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے مگر ایمان انسان کے جسم میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھے بغیر اولیاء، عرفاء، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ان کے پاس جانا شرک ہے،
ان کے دربار میں جانا شرک ہے، ان کی قربت میں جانا شرک ہے، ان کو اپنے لیے رہنما سمجھنا شرک ہے، ان کو ہادی سمجھنا شرک ہے، ان کو اپنا رہبر سمجھنا شرک ہے، ان سے ہدایت لینا شرک ہے، ان کے ہر حکم جو وہ اوامر دیتے ہیں، نواہی دیتے ہیں، اس کی پاسداری کرنا شرک ہے، یا ان کو اس طرح اپنے سر پہ سوار کر لینا کہ جو یہ کہیں وہ مان لینا شرک ہے۔ یہ آیات ان تمام تصورات کا کلا کما کرتی۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک بہت زیادہ رولا ڈالا جاتا ہے، اولیاء کا بچ جانا شرک، ان کو ماننا شرک، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا شرک، ان کے احکامات کو ماننا شرک، ان کو بڑا سمجھنا شرک۔ یہ بات قرآن مجید اس کا انکار کرتا ہے کہ ہر وہ سوچ جو انسان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے برعکس ہوتی، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں لہذا ہمارا خیال یہ کہ ان کے پاس جانا بھی شرک ہے، قرآن انکار کرتا، ان کو ماننا شرک ہے، قرآن انکار کرتا، ان کی تعلیمات کو ماننا شرک ہے، قرآن انکار کرتا، ان کے رہنما سمجھنا شرک ہے، قرآن ان کا انکار کرتا، ان کو اپنے سر پہ سوار کرنا یہ شرک ہے، قرآن اس کا انکار کرتا۔ یہ چند باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو بات کو اولیاء کے پاس جانا، ان سے فیض لینا، ان سے اپنے لیے توسل قائم کرنا، ان سے نسبت قائم کرنا، ان سے فیض کا منتقل ہونا، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان سے جڑ کر ہر وقت ان کے چہرے کو تکتے رہنا، ان کی قربت سے، ان کی صحبت سے، ان سے تعلق سے اپنے آپ کو اس طرح جوڑ کے رکھنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور کوئی مولانا، حضرت قاری، ملا چودھری ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں بھئی یہ آپ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہی نہیں۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے سمجھے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پھر جوڑ کے بات آگے چلتی۔ ارشاد فرمایا کچھ لوگ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر کہا آمنا، کلمہ پڑھا تھا، اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ آواز صاف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آواز صاف کرنی تو سب محترم۔ اب وہ دیہاتی تھے، اللہ پاک نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صاحب ایمان ہو گئے۔ ہم صاحب، تو کیا کیا تھا؟ کلمہ پڑھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مت کہو ہم صاحب ایمان ہوئے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ابھی ہم صاحب اسلام ہوئے ہیں، ابھی صاحب ایمان نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کلمہ صاحب ایمان نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہاں داڑھی رکھ لی جاتی ہے، امامہ باندھ لیا جاتا ہے اور علامہ فہامہ نہیں، حضور نے بڑا کچھ کھول کے رکھ دیا کہ ایمان کلمہ پڑھ کے بھی داخل نہیں ہوتا۔ اب یہ بات قرآن کی میری ہوتی تو انکار کرتے، اب قرآن سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا اور فرما دیا کہ وہ لوگ حضور کے بارگاہ میں کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، اب اتنی بڑی نعمت کہ حضور کی صحبت میں رہ کے وہ کلمہ پڑھتے، لیکن رب نے فرمانی محبوب ابھی وہ صاحب اسلام ہوئے ہیں، ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت میں بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھ لیں، تب بھی آپ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو اجتماع میں بھی شامل ہونے سے بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اب قرآن سے پوچھتے صاحب ایمان کیسے ہوتا؟ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان الگ شے ہے، اسلام الگ شے ہے۔ کلمہ اسلام دیتا، ایمان نہیں دیتا۔ آقا دو جان علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص، اب حضور صاحب ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہے جو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ کے مزاج کے خلاف کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تھوڑی سی بات، الیکشن کے دنوں میں حضور کا ایمان ماننے والوں کا حال آپ دیکھ لیں. حضور نے کیا فرمایا کہ کیسا انسان ہونا چاہیے جس کو اپنے سر پہ آپ سوار کرتے ہیں. اور ایمان والے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا. رب نے کیا کہا؟ کلمہ تیرے اندر اسلام لا رہا ہے، ایمان نہیں لاتا. اسلام کیا ہے اور ایمان کیا؟ تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھ. نماز پڑھنا اسلام ہے، روزے رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، صدقہ و زکوٰۃ، یہ اعمال ظاہر کر لینا یہ اسلام ہے. یاد ہے نا بخاری شریف میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا جی مجھے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتا. تو آپ نے فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، حج ادا کر اور صدقہ خیرات کر. یہ 5 چیزیں بیان کر کے فرمایا یہ اسلام ہے. اخبرنی عن الاسلام، اس نے اسلام کا پوچھا. پھر اس نے پوچھا حضور ایمان کا بتائیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث خیر. اب یہ ساری چیزیں 8 بنتی ہیں. فرمایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، اور جو اللہ پاک نے تقدیر کی 2 جہتیں بنائیں، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی، مر جانے کے بعد زندہ ہونے پر تو یقین رکھے، یہ ایمان ہے. ایمان کو الگ بیان کیا، اس کی ڈیفینیشن الگ بیان کی، اور اسلام کو الگ بیان. نماز پڑھنا ایمان نہیں ہے، وہ اسلام ہے. آپ کہیں یہ مسلمان نہیں. اس لیے ہر شخص جو مسلم ہے ضروری نہیں وہ مومن بھی ہو. ہر شخص جو مسلمان ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مومن ہو. ہاں، ہر وہ شخص جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے. 2 چیزیں نا. ہر مسلم مومن نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو کہہ جی ہر شخص مسلمان ہے مومن بھی ہوگا، قرآن غلط کہتا. قرآن کہتا مسلمان تو ہوگا مگر مومن نہیں. ہاں، جو مومن ہوگا وہ مسلمان ضرور ہوگا. ایمان کا تعلق من سے ہے، اسلام کا تعلق تن سے ہے. ایجاب قبول کرنے کہاں سے جاتے ہیں؟ منہ سے یا دل سے؟ یہ اسلام. میں نے قبول کیا، وہ کہتا میری بیٹی یہ ایجاب ہے، یہ قبول ہے، تو منہ سے کرتے یا دل سے؟ منہ سے ہی کرتے ہیں. شادی شدہ مولوی صاحب بولتے ہیں بھائی قبول ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قبول ہے. تو جب کہیں تو قبول ہوگی نا. اور اگر آپ کہیں میں دلوں قبول کی تھی، نکاح نہیں ہوتا. ظاہری افعال یہ اسلام ہے، اور من کے اندر جو اعمال ہیں وہ ایمان ہے. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ، صحیح بخاری سامنے بیٹھ کے حضور کی عادت مقدسہ تھی، وہ سامنے بیٹھ جاتا تھا. اور جب حضور کہیں خاموش ہو کے آپ غمگین ہوتے تو وہ حضور کو لطیفہ سنا کے ہنسا دیتا تھا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی. نام عبداللہ تھا، لقب حمار تھا. اس نے ایک بار شراب پی، حد لگی، پھر اس نے پی، پھر حد لگی، پھر اس نے پی، پھر حد لگی. حتیٰ صحیح بخاری، حتیٰ کہ صحابہ نے مل کر اس پر لعنت کی. صحابہ نے مل کر اس پر لعنت کی. آقا اندر تھے. جب اس کو لعنت ملی، حضور نے سنا، حضور اندر سے دوڑ گیا، فرمایا لا تعلنہ، خبردار اس کو لعنت نہ کرو. حضور یہ بازی نہیں آتا، شراب پیتا حد لگی، شراب پیتا حد لگی، شراب پیتا حد لگی. فرمایا تم ایک عمل جانتے ہو، اس نے شراب پی، میں دوسرا عمل جانتا ہوں جو مجھے معلوم ہے. آقا آپ کون سا عمل جانتے؟ فرمایا تم نے تو یہ دیکھا ہے نا یہ شرابی ہے، ہم اسے یہ دیکھتے ہیں کہ اسے مجھ سے محبت ہے. عمل اس کا اس کے ساتھ اور من کا عمل مصطفیٰ کے ساتھ. تو اب آپ بتائیں جس کا گواہ مصطفیٰ بن جائے شراب کیا کرے گی؟ ہم لوگوں نے بڑا دین کو پکوڑے کی طرح بنا، یہ حرام یہ حرام. میں اکثر جب کوئی کہے نا حرام میں پکڑ لیتا ہوں. کوئی بڑا ہو چودھری تو میں کھسک جاتا ہوں، میں بھی جس نے بولنا بہتر میں کھسک جاؤں. سیدھا ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی ہو نا زیادہ یوں میں کھسک جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اس نے ماننا ہی نہیں. مان لینے نہ ماننے کا تعلق نہ داڑھی سے ہے، نہ امامے سے ہے، نہ بدن. مان لینے کا تعلق من سے ہے بس. مشکات شریف کی حدیث سنا کے آگے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک کافر آ رہا جنگ کرنے کے لیے، وہ سواری پہ. آقا کو اس نے دیکھا، حضور آ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا حضور کی. اس نے پوچھا یہ کون ہے اس طرح خوبصورت چہرے والا؟ وہ سواری پہ. لوگوں نے کہا مصطفیٰ کی ذات. اس نے اونٹ پر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں
کہ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ سبحان اللہ سواری پہ حضور نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ اب حضور نے اس کو خوشخبری سنا دی، اس نے کہا قائم رہیں گے؟ فرمایا کیا جو دیا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھا دی، سواری پہ نیچے نہیں اترا، حضور نے کھڑے کھڑے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا اس محمد نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، چلو میں قدم بوسی کر لوں۔ اللہ اکبر اترنے لگا، صحابہ ساتھ ہیں، وہ نیچے اترنے لگا، پاؤں مڑا، گردن کے بل گرا، وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر اب ذرا سوچئے، نماز اس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی، روزے اس نے، اس کو وضو کا ہی نہیں پتا وضو کس شے کا نام ہے۔ ایک لمحے کی صحبت ملی ہے، حضور کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ آواز کو اتنا صاف کر دینا کلیئر ہو جائے تو لفظوں کی سمجھ آ جائے۔ سواری پہ ہے، چہرہ دیکھا اور ایک ہی بات کہی، سونے اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ حضور نے جبریل کا انتظار نہیں کیا، آئے گا تو کہوں گا نا۔ اللہ اکبر مصطفیٰ کو کل اختیار دے کے بھیجا، فرما محبوب جی میں تیری مرضی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ حضور نے اس کو کیا ضمانت دی؟ فرما کلمہ تو پڑھ لے تجھے جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ اس نے سوچا چلو نیچے اترتا ہوں کلمہ پڑھ لوں، تو کلمہ پڑھ لیا، اب میں اس محمد کے کلمے چوم لوں، بوسہ دے لوں، نیچے اترنے لگا تو پاؤں مڑا اور گردن کے بل گرا، وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ جب اس کی وفات ہو گئی حضور نے صحابہ کو بلایا اور حضور کے الفاظ سنے، فرمایا صحابہ اگر اس دنیا میں زندہ رہ کے تم کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ اب آپ پھر ریپیٹ کر لیں، نماز اس نے کوئی نہیں پڑھی، روزہ اس نے کوئی نہیں رکھا، حج اس نے کوئی نہ کیا، اور سب ولیوں سے پہلے وہ جنت کا حقدار بنا۔ تو کس شے نے اس کو جنت میں پہنچایا؟ ایمان۔ ایمان نے تو ایمان من کی کیفیت کا نام ہے، اسلام ظاہری عمل کا نام۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آگے چلیں تو پتہ یہ چلا ایمان عمل سے نہیں آتا، عمل سے اسلام آتا۔ یہ اصول یاد رکھ لیں تاکہ بات آگے چلے۔ عمل کریں اسلام آتا۔ اب ذرا ماں باپ کو دیکھ لیں، جب شادی ہوتی ہے میاں بیوی کی، ایک بچہ ہوتا تو ان کو پہلے اپنی ہوش ہوتی ہے، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، جوتے اچھے پہنتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، خوشبودار کر کے جاتے۔ جب بچہ آتا ہے تو آدھا وہ جو باپ ہوتا ہے وہ آدھا بگڑا نہیں ہوتا، اس کے کپڑوں پر بھی داغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 بچے ہو جائیں، 4 بچے ہو جائیں، ماں بھی پاگل باپ بھی، بولیے نا، پاگل نہیں کر دیتے خواہشیں پوری کر کر کے؟ یہ ان کے پوچھیں جن کے 4 بچے ہیں، اللہ اکبر ٹھیک ہے؟ اولاد جتنی زیادہ ہوتی جائے فکر اتنی، رنج غم دکھ درد بندے کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بتائیے صرف باپ کو فون آ جائے بیٹا گر گیا، اللہ اکبر باپ بھاگے گا کہ نہیں؟ خدا جانے کیا من خیالات آئیں گے۔ وہ محبت کیسی ہے کہ باپ ہے اور اولاد کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آقا نے فرمایا اس اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ اگر محبت کائنات سے بڑھ کر حضور سے کر لیں تو اس سے کیا ملتا؟ فرمایا عمل کرنے سے اسلام آتا ہے، عشق کرنے سے ایمان آتا۔ اللہ اکبر سبحان بلال نے ایسے ہی نہیں احد احد کنارے لگائے۔ ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا، کچھ نوجوان تھے، ظالم کافر ایک بادشاہ تھا، اس کے ظلم سے بچتے ہوئے یہ نوجوان غار کے لیے کسی جگہ محفوظ چھپنے کے لیے چل پڑے۔ وقت رات کا تھا، چلتے گئے، راستے میں کہتے ہیں کہ ایک کتا، اس نے دیکھا کچھ نوجوان ہیں اللہ والے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ جو کتا ہے، میں کیونکہ وقت نہیں ہوتا حوالے اتنے نہیں دے سکتا، تفسیر قرطبی، کیا نام ہے؟ تفسیر قرطبی، قاف نقطے والا رے طا با اور یا، قرطبی، یہ یاد رکھ لیں۔ بڑے بڑے ائمہ نے لکھا، میں ایک کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کتا پیچھے پیچھے چلا، وہ پتھر مارے وہ جائے کوئی نہ، وہ پتھر مارے وہ جائے کوئی نہ۔ اس نے اللہ پاک سے زبان مانگی، مولا مجھے اجازت دے میں تیرے ولیوں سے بات کروں۔ سبحان اللہ اللہ نے اس کی بات کو سنا، اس کو اللہ نے زبان دی، پچھلے قدموں پر بیٹھا اور اگلے قدم یوں کھڑا کر کے ان اولیاء سے خطاب کیا۔ سبحان اللہ کن سے؟ جن کا دل نور حق سے روشن ہو گیا۔
عمل ایمان نہیں دیتے، عشق ایمان دیتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، عمل ایمان نہیں دیتا، عشق ایمان دیتا. تو عشق عمل نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھیں. کتے نے اللہ سے زبان مانگی، باری تعالیٰ مجھے زبان دے دے، میں تیرے ولیوں سے بات کر. اللہ نے اس کی دعا سن لی. اس نے کھڑے ہو کر ولیوں سے بات. اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو، اللہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن سے چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا دشمن کو خبر ہو جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے. اب کتے کا کام یہی ہے نا، بھونکنا. اب اس کتے کا جواب بھی سنے اور ذرا ذہن پر پوری طرح فوکس کر کے سمجھے کہ بات کہاں جاتی. اس کتے نے کہا سنو، میں بھونکنے والا نہیں ہوں. یہ اس کا پہلا جملہ تھا. کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور تو کوئی کام نہیں، گانا تو نہیں گاتا نا. اس نے کون سی تلاوت نہ تقریر ذکر سنانا، بھونکنا ہی ہے. نہ سونا اور نہ سونے. اس نے کہا پہلی بات یاد رکھو، میں بھونکنے والا نہیں. اللہ اکبر الفاظ واللہ انی احب اولیاء والصالحین، یہ اس کے الفاظ. آقا فرماتے اس کتے نے کہا کہ اے ولیو، پہلی تو یہ اپنے ذہن سے شک دور کر لو. اب یہ کتاب نہ کسی بریلوی عالم نے لکھی، نہ کسی دیوبندی کی لکھی ہوئی ہے، نہ یہ 14ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، نہ یہ ہندوستان یا پاکستان کے مفتی کی کتاب لکھی. آج سے 1100 سال پہلے کے ایک مفسر نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روایت کیا. میں قصہ نہیں سنا رہا. بعض لوگوں کو عادت ہے کہانیاں، تو پھر اللہ کے رسول سے جا کے کہو نا کہانیاں کیوں سنائی ہیں. آقا نے فرمایا، کتے نے ان اولیاء سے خطاب کیا. اس نے کہا واللہ انی احب اولیاء والصالحین. اس نے کہا خدا کی قسم میں ولیوں سے اور صالحین سے محبت کرتا ہوں. چلو کتا بھی محبت ولیوں سے کرے. انہوں نے سوچا پہلے مارا وہ بھاگے کوئی نہ. جب کتے نے اپنی ضمانت دی اور قسم کھا کر دی، انہوں نے کہا اب اس کو کیا مارنا، اب اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کتا بھی ان کا اپنا نہیں تھا، نہ پیچھے سے آیا تھا، وہیں کھڑا تھا. یہ کہیں گزرے، اس کی نظر پڑ گئی، سمجھ اس کو بھی آگے کہ یہ کوئی عام بندے. اب یہ سارے نوجوان غار میں جا کے داخل ہو گئے. جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غار کی کیفیت کو بیان کیا. غار کی کیفیت کو بیان. اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ 309 سال، اللہ اکبر 3 صدیاں اور 9 سال وہ غار میں رہے. غار ادھر سے بھی اوپن تھی، یعنی ادھر سے سورج نکلتا تھا تو روشنی پڑتی، اور سورج جب غروب ہوتا تھا ادھر سے بھی غروب ہوتے ہوئے بھی روشنی پڑتی. سبحان اللہ. بیٹے کرسی دے دیں ان کو. اب آپ اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ فوکس کر کے سنیں. سورج نکلتا تھا. اب آپ دیکھیں عرب علاقوں میں گرمی بڑی ہوتی، عرب علاقوں میں بہت گرمی پڑتی، شدید گرمی ہوتی. ادھر سے سورج نکلتا تھا، وہ سارے اندر غار میں چلے گئے. کتا اندر نہیں گیا، کتا اس غار کے منہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اب یہ سائڈیں ان کو تو غار کی پڑتی تھی، لیکن سورج کے طلوع کے وقت جب لہریں اندر پڑتی تھی اور غروب کے وقت لہریں اندر پڑتی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فرما تو دیکھے گا کہ وہ غار کے اندر تو آرام فرما ہیں، لیکن وہ سورج جو چڑھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق اور غروب ہوتا ہے اپنی روٹین کے مطابق. میں نے دیکھا کہ میرے اولیاء، میرے اصفیاء، میرے عرفاء غار میں آرام فرما ہو گئے. اب کیونکہ دھوپ ہے، چھت بھی نہیں، تو ان کو سورج کے چڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی اور غروب ہوتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، اے سورج اب غار میں میرے ولی آ گئے،
لہذا جب تک یہ غار میں رہیں گے چڑھتے بھی راستہ بدل لے اور ڈوبتے ہوئے بھی راستہ بدل لے. سبحان اللہ. یہ راستہ کن کی خاطر بدلا؟ ولیوں کی نہیں، وہ نبی تھوڑے تھے. ولی تھے. اب ہمارے ہاں دیکھیں نا، بیان اللہ کر رہا ہو، ان کا زمانوں کا ذکر بھی اللہ بیان کر رہا ہے، ان کا جانا بھی اللہ بیان کر رہا ہے، ان کی سنگت میں جانے والے کتے کا بھی بیان کر رہا ہے، اور غار کے اندر بیٹھ جانا اور کتے کا غار کے دہانے پہ بیٹھنا وہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے، اور سورج کا چڑھنا، سورج کا ڈوبنا اس کو بیان کر کے فرمایا چڑھتا بھی وہ اپنے روٹین کے مطابق تھا اور ڈوبتا بھی اپنے روٹین کے مطابق تھا، مگر میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ چڑھتے ہوئے بھی میرے بندوں کو تکلیف ہو اور سورج کے ڈوبتے ہوئے بھی میرے بندوں کو تکلیف ہو. تو میں نے اپنے نظام تقدیر کو 3 صدیوں کے لیے ان ولیوں کو خاطر بدل دیا. سبحان اللہ. اب یہ جو نظام ہے سورج کا چڑھنا یا غروب ہونا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. یہ سورہ یاسین پڑھیں، والشمس پڑھیں سورہ یاسین، تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. کہ یہ سورج کا چلنا، اپنے مدار میں چلنا، اپنے روٹین اور روٹ کے مطابق چلنا، یہ میرا نظام قدرت ہے اور یہ تقدیر ہے. آپ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جی ولی کے لیے تقدیر بدل کیسے سکتی؟ رب نے منٹ نے لگایا اور 300 سال کے لیے ان ولیوں کے صدقے تقدیر ساری بدل دی. ہم 1 منٹ کے لیے انتظار کرتے، رب نے کتنے 100 سال کے لیے 300. تو ولیوں کی عزت افزائی کے لیے رب اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا. ہم پریشان ہو، تقدیر ہمارے لیے نا، آپ پریشان ہو، تقدیر ہمارے لیے. رب کو کیا پریشانی؟ بولیے نا، اس کو کیا پڑی ہے؟ وہ غار کے اندر ہو، رب ان عزت کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر، ان کی عظمت کی خاطر سورج کا چڑھنا بھی بدل دے اور سورج کا ڈوبنا بھی بدل دے. کہہ سکتے ہیں آپ کہ چلو وہ تو بچ گئے، تو وہ 300 سال حرارت سے بچے رہے تو اللہ پاک نے ان کو بچائے رکھا. چلو یہی بات کر لیں، کتے کو کس نے چھاؤں میں رکھا؟ وہ تو 309 سال تک باہر ہی رہا. سورج چڑھتا تھا کتا بیٹھا رہتا، سورج ڈوبتا تھا کتا بیٹھا رہتا. تو پتہ یہ چلا کہ رب نے جب ولیوں کو فیض دینا ہو تو ولیوں کے ماننے والوں کے صدقے میں بھی ان کے ساتھ جڑ جانے والوں کو بھی اپنے فیض الوہیت کی خیرات دے دیتا. یہ قرآن کی ایک ایک نص میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں اور اس بات کو واضح کر رہا ہوں. ولیوں کا ذکر کرنا، اولیاء کا تذکرہ کرنا، اولیاء کے بارے میں زبان کو اچھے انداز سے بیان کرنا، عزت کے ساتھ بیان کرنا، محبت کے ساتھ بیان کرنا، ادب کے ساتھ بیان کرنا، روئے زمین پر کسی مخلوق خدا کی سنت نہیں ہے، یہ سنت خدا ہے. اس نے خود بیان کر کے ولیوں کا ذکر کرنا اپنی سنت بنا دیا. اس نے کہا کوئی شخص میرے ولیوں کا ذکر کرے، میرے عابدوں کا ذکر کرے، میرے عارفوں کا ذکر کرے، میری محبت میں مر مٹنے والوں کا ذکر کرے، خبردار ادب سے کرنا، کیونکہ ادب سے ذکر کرنا میری سنت ہے. ہم ادب سے کرتے ہیں، ادیے کی دادا بنایا، رب کون سا ذکر کر رہا؟ ان کا جو دربار بھی نہیں تھا. ادیے میں تو بنا چڑھے اپنے چودھری. یہ قرآن سے سنیں، رب نے ان کو، وہ تو ولی تھے نا، نبی تو نہیں تھے، تو کیوں ذکر بیان کیا؟ پھر ان کی سنگت میں جانے والے کتے کا بھی ذکر کیا اور کتے کا بیان کر کے مصطفیٰ کے سامنے کر دیا. فرمایا محبوب جو ولیوں کا سنگت میں آ جائے بھلے وہ کتا کیوں نہ ہو، ہم اس کی سنگت کا ذکر کرتے ہیں. قرآن میں کیوں بیان کیا؟ آگے چلیں. آگے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر 3 ماہ ایک روایت اور دوسری روایت ہر 6 ماہ کے بعد. 2 روایات، ایک ہے 3 ماہ کے بعد اور دوسری ہے 6 ماہ کے بعد. اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. یہ ایک ایک لفظ میں قرآن مجید سے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں. ان کا غار میں جانا بھی اللہ نے بیان کیا اور ان کی سنگت میں کتے کا جانا بھی بیان کیا اور کتے کا باہر دہانے پر بیٹھنا بھی بیان کیا اور سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، ان کا راستے کو بدل لینے کا بھی ذکر بھی قرآن میں بیان کیا. آگے سنیں. کتا باہر تھا، وہ اندر تھے. 309 سال تک سوئے رہے. ہر 6 ماہ کے بعد اللہ پاک
فرماتے ہیں میں ان کی کروٹ دائیں سے بائیں بدل دیتا تھا، اگلے 6 مہینے کے بعد بائیں سے دائیں بدل دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے اندر والوں کا حال، دائیں سے بائیں کروٹ بدلنی ہر 6 مہینے، اگلے 6 مہینے پھر بائیں سے دائیں بدلنی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ بات کر کے آگے اللہ پاک نے کتے کا ذکر کیا، فرمایا جب میں ان کی کروٹ اندر بدلتا تھا اسی لمحے کتے کی بھی کروٹ دائیں سے بائیں بدل جاتی تھی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ذرا اپنے عقل کو، شعور کو، علم کو، مطالعہ کو حاضر کر کے جواب دیں، کتے کو کون سی ہے بدلنے پر مجبور کرتی تھی؟ وہ تو کتا۔ اللہ، رب نے قرآن میں اس بات کو نازل کر دیا، لوگوں اس بات کو ہلکا نہ لینا کہ کسی کی سنگت سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، وہ کتا ہو کر ولیوں کے فیض سے محروم نہیں رہا، تو بندہ ہو کر فیض سے محروم کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ تھے بھی پہلے، یہ مصطفیٰ کے امتی تو نہیں تھے، وہ تو پہلے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھے 309 سال کے بعد، 300 9 سال کے بعد، اچھا۔ اب بندے کی عموماً پاکستانیوں کی عمر عموماً 70 80 90 کے بعد چھٹتی، ایسے ہی ہے، 100 سال کا ہے کوئی بزرگ نہیں، ان کو 90 سال نہیں، اس سے کم کوئی بھی نہیں، زنگ لگ جاتا ہے نا۔ یہ 309 سال کے بعد اٹھ کے بیٹھے اور ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کم لبثتم، کتنی دیر ہم غار میں سوئے؟ ایک دوسرے کو پوچھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ایک دوسرے کو انہوں نے پوچھا، ان کا حلیہ بھی وہی تھا جو 309 سال پہلے کا تھا، ان کے جسم کے نہ بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، نہ رنگ چینج ہوا، نہ باڈی بابا جی بنے، اب پردادا لکردادا شکردادا پر پہنچ گئے، کخ نہ بدلا۔ تب ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے؟ تو کہنے لگے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 1.5 دن یہاں سوئے ہیں۔ سوئے 309 سال، اور سونے کے وقت رب کی تجلیات نے ان کو اس لمحے کا شعور بھی نہ دیا کہ رب نے ہمیں 3 صدیاں غار میں باندھ رکھا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہاں پر بات ختم کرتے میں آپ سے ایک سوال کروں، کتنی صدیاں وہ غار میں رہے؟ 3 صدیاں، 309 سال۔ ان کے نہ ناخن بڑھے، نہ جسم بڑھا، کچھ نہ بڑھا، کخ نہ بدلا، ٹھیک۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر ان اولیاء کا جسم اس غار میں، جسے آپ قبر کہہ سکتے ہیں، 300 سال بعد بھی وہ نکلیں تو تر و تازہ ہو، کیا ہوں؟ اونچا بولیے نا، کیا ہوں؟ تر و تازہ ہوں۔ تو قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جس کا رابطہ اس سے ہو جائے، وہ 1000 سال کے بعد بھی جسم قبر سے نکلے تو ان کا جسم سلامت رہتا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا، اونچا بولیے، اللہ، کسی ملا چودھری کا نہیں ہے۔ اب یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس قوم کے جو لوگ تھے، جو امتی تھے اس نبی کے، ان کا جسم 300 سال کے بعد بھی نکلے تو تر و تازہ رہے، ان اولیاء کے جسم قبر سے نکلے تو تر و تازہ رکھے، تو اولیاء امت محمدیہ کا عالم، ان کے جسم کی سلامتی کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اب بات کو ختم کر رہا ہوں، اختتام پہ لا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی بات کی، فرمایا وقت آئے گا لوگ باتیں کریں گے، اللہ پاک نے فرمایا سیقولون ثالثہم ورابعہم کلبہم، اللہ پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میرے ان ولیوں کی باتیں کریں گے۔ فرمایا سنو، جب تم بات کرو، اب یہ لفظ ایک ایک قرآن پاک میں وقت نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ کہیں گے وہ 4 تھے، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، کچھ کہیں گے وہ 8 تھے، ایک ایک لفظ اللہ پاک نے گنتی میں شمار کیا۔ فرمایا جب وہ کہیں وہ 3 تھے، اب یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، فرمایا جب وہ کہیں ثلاثۃ، تو کہنا چوتھا ان کا کتا بھی تھا، اگر کوئی کہے 4 تھے تو کہنا خامسۃ کلبہم، 5واں ان کا کتا تھا، اگر کوئی کہے 7 تھے تو کہنا 8واں ان کا کتا تھا۔ فرمایا خبردار اکیلے ان ولیوں کا ذکر نہ کرنا، وہ سنگت میں جو جانے والا وفادار بن کے گیا، اس کی وفاداری مجھے اتنی پسند آئی، یہاں تو سنگت مل ہی گئی، اسے جنت میں بھی سنگی عطا کر دوں گے۔ پڑھیے مسلم شریف، روایت حضور بیان کہ وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، عرب و عجم کے مانے ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی جہاں کہیں خطاب کرنے جاتے
اللہ یہ بڑے بڑے اولیاء نے بیان، خطاب کرنے جاتے تو ان کا خطاب سننے ایک کتا بھی آتا تھا، اللہ وہ چھپ کے بیٹھ جاتا اور وہ چھپ کر بیٹھتا، تکتا رہتا۔ ایک دن آپ لاڈ میں آئے، موج میں آئے، اس کو بھی اپنی توجہ دے دی۔ جب اس کو توجہ دی، بغداد کا کتا تھا تو سارے بغداد کے کتے اس کتے کے ارد گرد دو زانوں ہو کر بیٹھ کر اس کو تکتے رہتے۔ ہم لوگوں نے ولیوں کے پاس جانا، جلیوں کے پاس سے بیٹھنا۔ اب یہ بات ختم کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا، ختم کرتے ہوئے ساری بات بیان کر دی، کتے کا سنگی ہونا بھی بیان کر دیا، کتے کا ان کی معیت بھی بیان کر دی، کتے کی ان کی نسبت بیان کر دی، کتے کی ان کے ساتھ وفاداری بیان کر کے بات ختم کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے حضور کی امت کو فرمایا بندے تو نے سن لیا نا اس کتے کی بات کو، دیکھ لیا کتے کی وفا کو، دیکھ لیا ولیوں کے ساتھ رہا، مارا پیٹا، کتا باہر نہیں گیا۔ یہ ساری بات رب ذوالجلال بیان کر کے آگے حکم دیتا، فرمایا سب کچھ سن لینے والے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے، اے مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، یہ ساری باتیں تجھے میں نے بتائی ہیں، تو نے تو نہیں دیکھی، مولا تو نے بتائیں۔ فرمایا اب اگلا حکم میرا سن، جس طرح کتا ان میں عاشق بن کے جم گیا تو بھی ولیوں کا عاشق بن کے جم جا۔ اب یہ قرآن، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ، مولا کن کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو مولا کو یاد کرتے ہیں، تو بھی جوڑ جیسے وہ کتا جڑا۔ اور بات کو اختتام پہ لاتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یدعون، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اچھا ان کا مقصد کیا؟ فرمایا یدعون ربهم بالغداة والعشی، یا اللہ ان کی نشانی کیا؟ فرمایا یریدون وجہہ، ان کی ایک ہی حسرت ہے مولا کا مکھڑا دیکھ لیں۔ بس وہ مکھڑے کی طلب میں مارے کبھی کہیں ڈیرے لگاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کا تجھے مل جائے تو تو اپنے آپ کو جیسے کتے نے اپنے آپ کو جوڑا تو بھی مصطفیٰ کا غلام بن کے جڑ جا۔ اور آگے فرمایا اگر ان کی صحبت تجھے ملے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھ ان کے چہروں سے نہ ہٹانا۔ کیا فرمایا؟ اپنی آنکھ ان کے چہروں سے، یہ حکم کون دے رہا؟ ہم ولیوں سے بگا رہے ہیں، رب ولیوں کے ساتھ لگا رہا۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا